قربانی کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دو مسائل کی یہ وہ وقت چل رہا ہے کہ جس میں جانور عمومی طور پر خریدے جاتے ہیں اور یہی پتہ نہیں ہوتا کہ جی میرے اوپر قربانی فرض بھی ہے یا نہیں. تو یاد رکھیں کہ قربانی کس پر فرض ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان اور مقیم یعنی کہ جو اپنے مقام پر رہنے والا ہو، اگر یہ شخص 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مالک ہے اور وہ 5 طرح کی چیزوں کے اندر اس کے پاس کچھ سونا ہے، اس کے پاس کچھ چاندی ہے، وہ چاہے استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، رکھی ہو یا زیور یا کسی بھی صورت میں ہو، اسی طریقے سے اس کے پاس کرنسی پیسہ ہے اور اسی طریقے سے اس کے پاس کوئی سامان تجارت ہے جس چیز کو یہ بیچنا چاہتا ہے. اور نمبر 5 اضافی سامان گھر کا ہو یا گھر کے علاوہ ہو، جیسے ایک گھر رہائش کا ہے، اس کے علاوہ ہے ویسی فارغ ہے، آمدن کا ذریعہ بھی نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد گھر موجود ہے، ضرورت سے زائد جگہ موجود ہے، ضرورت سے زائد سواریاں موجود ہے، ضرورت سے زائد گھر میں برتن بستر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جو سارا سال استعمال میں نہیں آتی. یہ 5 چیزیں سب کے سب ملا کر یا کوئی ایک 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو اگر پہنچ جاتا ہے، جو کہ اب مئی کے مہینے میں تقریباً 1,47,000 روپے اس کے بنیں گے. اگر اس چیز کا کوئی مالک ہے، یہ بندہ ایسا ہے جو صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی لازم ہے. اور اس مال و دولت پر کوئی سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، جیسا کہ زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ سال کا گزرنا فرض اور واجب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر جو بھی ان تمام چیزوں کا مالک ہے، یعنی 1,47,000 روپے کا جو بھی اس کا مالک ہے، چاہے وہ گھر کے 3-4 افراد سب مالک ہیں، اتنا سب کے پاس موجود ہے، باپ ہے بیٹوں کے پاس بھی اتنا موجود ہے، اپنا بیوی کے پاس بھی اپنا موجود ہے. تو یہ بات نہیں ہے لوگ جیسا سوال کرتے ہیں کہ جی ایک سرپرست ہے، ہم تو مشترکہ سارا کا سارا نظام چلاتے ہیں، تو اگر تو کسی پاس اتنا نہیں ہے پھر تو سربراہ قربانی کرے گا. لیکن اگر ہر ایک 1,47,000 کا مالک ہے، اپنا ذاتی طور پر اس کے پاس اتنا اکٹھا ہے، تو ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی. اس میں ایسا نہیں ہے کہ جی لڑکے کی شادی نہیں ہوئی یا بیوی وہ تو شوہر کے جو ہے زیر سایہ ہے، نہیں. اگر وہ زیورات کی خود مالک ہے تو اس لیے وہ خود ہی اس کی مالک بنے گی، اس پر خود پر قربانی لازم ہوگی. اس سے ایک یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ گھر کی اشیاء اور چیزیں جو ہیں اس کی ملکیت متعین ہونی چاہیے. کون سی چیز کا کون مالک ہے یہ چیز متعین ہونی چاہیے، تاکہ فوتگی کے موقع پر بھی، زکوٰۃ کے موقع پر بھی، قربانی کے موقع پر بھی، صدقہ فطر کے موقع پر بھی ان چیزوں کو واضح کیا جا سکے. اس لیے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ قربانی کس پر واجب ہے.